ہے سچویشن کام کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ جو ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں آفرین کرن یہ سان کانسٹیچوئنسی پچھلے 3 ؤرۍ پہ پتھر تو پسار پیمت سو تجن تھوت 2022 میں میرے کشمیری نوجوان نے کشمیر کو نہیں گلمرگ کو نہیں بلکہ ہندوستان کو اولمپک لیول پہ ریپرزینٹ کیا. Almighty Allah will ask, what is your contribution towards society? آپ کو میں نے عقل دی, آپ کو میں نے شکل دی, آپ کو میں نے دماغ دیا تھا. آج سری نگر کے SKICC میں وائس فار پیس اینڈ جسٹس غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے ٹرائبل انوینشن ان کشمیر موضوع پر ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا. کام میں وادی بھر سے حاجی کارکن اسکالرز حضرات اور ان کے ساتھ ساتھ تعداد میں یوتھ نے بھی حصہ لیا. کام میں بہت سارے اسپیکرز نے نئے کشمیر پہ بات کی اور موجودہ LG انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نئے کشمیر میں بدلتی ہوئی راحت نظر آ رہی ہے. آندربلی نے ٹرائبل انوینشن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آج کا نوجوان کو بہت ساری مشکلاتوں سے دوچار نہیں ہونا پڑ رہا بلکہ اس نئے بدلتے ہوئے کشمیر میں آج کا نوجوان راحت کی سانس لے رہا ہے اور کشمیر کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر G20 جیسا انٹرنیشنل اجلاس منعقد. سری نگر سے پکار نیوز نیٹ ورک کی یہ خاص رپورٹ. ہے کہ پری 370 یہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا تھی. سو لیٹ اس ٹاک اباؤٹ کیونکہ براڈسٹ سینس از اے ملٹی فیسڈ کنسرن encompassing various aspects of human life. It signifies the process of change, growth. سے آئے ہیں جمع ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر موضوع ہے کہ قبائلی ریت کب ہوئی اور ان کا عزائم کیا تھا. جب قبائلیوں نے کشمیر پہ دعویٰ بولا ہے ان کے ناپاک ارادے کسی نے ناکام نہیں کیے بلکہ کشمیری نے کیے. کشمیری نے کلہاڑیوں سے ان پہ وار کیا ہے. جاپانی فوج نے لینڈ کیا اور کشمیریوں کی شانہ بہ شانہ مدد کر کے قبائلیوں کے ارادے ناکام بدلتا کشمیر کی ہے. تو اگر پرانے کشمیر میں دیکھیں تو خالی ہمارے پاس 35 سروسز جو ہے وہ میں ویلکم کرتا ہوں اور آندربلی صاحب کا میں خوش آمدید شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تمام اسکالرز کے یہاں پر NGOز کے بڑے بڑے یہاں عظیم شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں آگے جانا ہے انشاءاللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کشمیر کو ہم گلستان بنائیں انشاءاللہ. امن کا گہوارہ بنائیں, شانتی کا گہوارہ بنائیں, عدل انصاف کا گہوارہ بنائیں. وہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم صوفیہ کی طرف اپنا رخ کریں, ہم اسناد کی طرف اپنا رخ کریں. وآخر دعوانا. جذبات میں ایک تلاطم ہے لیکن مجبوری تو یہ ہے کہ اشاروں اور کنایوں میں بات کر کے ذی شعور اور معزز حضرات کے اذہان کو جگایا جائے. میں یہاں ایک ہی بات جو یہاں 60% کے قریب پسماندہ طبقہ میں ان کے پیٹ گیا ہے, اس طرح سے نے بھی واضح کی ہے اور قانونی شکل بھی ہے آئین کی. اس میں ہم نے ٹرائبل انوینشن کی ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جو دنیا میں اسکالرز ہیں, رائٹرز ہیں, جب وہ ہسٹری لکھتے ہیں ہسٹری کے ان پنوں میں کشمیر کی یہ بدترین ہسٹری بھی درج ہے جس کو پاکستان نے, جیسے میرے دوست یہاں پہ ہمارے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل ایڈوکیٹ وسیم صاحب نے بتایا, ایک سازش کے تحت اس کو تار تار کیا گیا. لیکن اللہ کا کرم ہے, حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کشمیری نوجوان نے بھی اپنے آپ کو بدل ڈالا. میرے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں, میرے بچے, میری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں. چھوٹی موٹی دنیا میں نے بھی دیکھی ہے, یونو بھی دیکھا ہے, لندن بھی میں نے دیکھا ہے, میں نے سعودی عربیہ بھی کئی بار دیکھا.
پارٹی کے جنرل سیکرٹری یوتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وقتاً فوج میں وہ گرم گرم پہ سپورٹ کی راستے ساتھ ہے ہو گیا کہ اپنا اعزاز عبدالرشید صاحب جو کشمیر میں انٹرپرینرشپ ہے کہ ہمارے ساتھ جو انداز ہمارے ساتھ جو ہے اعزاز حاصل کرے. اس کے بعد پہلے میں جا کے اپنا جو اعزاز ہے وہ اپنے پروفیشن میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے توصیف احمد وانی, ڈائریکٹر سید حسن منطقی ریسرچ اکیڈمی اونتی پورہ پلوامہ کشمیر انڈیا. آج بہت ایک امپورٹنٹ کانفرنس یہاں SKICC میں بھی جاری و ساری ہے. فاروق گاندربلی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس دور جدید میں ایک نئی پہل کی شروع کی کہ ہم ینگ جنریشن کو کس طرح اپنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ جوڑے. آج اس انٹرنیشنل کانفرنس میں مختلف اسکالرز نے شرکت کی, ڈسکس کیا, ڈائیلاگ ہوا اس بات پر کہ کشمیر میں کس طرح امن ممکن ہے, کن کن چیزوں کو ہم اسٹیبلش کر سکے اور یہاں پر امن قائم ہو. اس سلسلے میں بیسٹ ایک طالب علم, بیسٹ ایک مصنف, رائٹر کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں امن خوش آئندہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم امن کو, سلامتی کو فروغ دیں, پیس کو ہم فروغ دیں. اسی سے ترقی بھی ممکن ہے, اسی سے تعلیمی نظام میں بہتری کی ہم توقع کر سکتے ہیں جب امن ہو, جب امن اور شانتی کے ساتھ ہم زندگی بسر کر سکیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم صوفی جو ٹریڈیشن ہے, ہمارا جو تمدن تھا, ثقافت تھا, جیسے ہمارے شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ کا ویو پوائنٹ ہے, جیسے لال دیت, جیسے حضرت امیر کبیر میر سلیل حمدانی رحمۃ اللہ کا ویژن ہے. ہمیں چاہے کہ ہم اس ویژن کو پھر سے ہم زندہ رکھیں, اس کو لفظ ایکس SP ایڈوکیٹ فاروق ریشی. میں بھاجپا سے وابستہ ہوں, میں ایک کاریہ کرتا ہوں, ایک فوجی ہوں پارٹی میں. امن امان, جب امان ہوگا تو پراسپرٹی ہوگی, باز آباد کاری ہوگی. گئے دن کی تیری وفاؤں کی تمنا تھی, ستم گر ہم نے انداز محبت ہی بدل ڈالی. ہم جناب مودی جی پرائم منسٹر آف انڈیا کے بڑے آباری ہے کہ جنہوں نے یہاں امن قائم کرایا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ امن قائم کرائیں گے اور امن قائم ہوا. He has not bought the peace, but he established peace. اب عوام کی ذمہ داری ہے اس پیس کو کیسے قائم رکھیں. جب امن ہوگا, امان ہوگا تو باز آباد کاری کے وسیلے پیدا ہوں گے. آج دیکھیے ہڑتالیں نہیں ہیں, سکولیں کھلے ہیں, کالج کھلے ہیں. We get rid from the terrorism. It's all because of the Modi.